موضوع الدرس في عظمة كتاب الله. موضوع الدرس في عظمة كتاب الله سبحانه سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فاحكم بينهم بما أنزل الله أي فاحكم يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین الناس. اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ لوگوں کے درمیان میں جو فیصلہ کریں اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے آپ پہ اتاری ہے، یعنی اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق. عربہم وعجمہم امیہم وکتابیہم، وہ لوگ چاہے عربی ہوں، اجمی ہوں، اہل کتاب ہوں یا امی ہوں، سب کے درمیان عدل سے اور قرآن سے فیصلہ فرمائیں. بما انزل اللہ الیک فی ھذا الکتاب العظیم، اللہ نے جو اس کتاب عظیم میں آپ پہ اتارا ہے. وَبِمَا قَرَّرَهُ لَكَ مِمَّنْ حَكَمَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمْ يَنْسَخْهُ فِي شَرْعِكَ وَهَكَذَا وَجَّهَهُ ابن جریر بِمَعْنَاهُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، اور آپ سے پہلے جو اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ان کے اندر جو حکم ہے لیکن وہ منسوخ نہیں ہوا، اس کو اللہ نے باقی رکھا، تو وہ بھی گویا کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق مانا کریں، فیصلہ کریں. اسی توجیہ کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد بن العوام بن سفیان بن حسین عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اگر کوئی اہل کتاب یہودی اور نصرانی اپنے فیصلے لے کے آئیں تو آپ کی مرضی پہ ہے، فیصلہ کریں یا چاہیں ان کو اعراض کر دیں، انکار کر دیں، جاؤ اپنی کتاب کے مطابق خود فیصلہ کرو. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما فی کتابنا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ اسی طرح فیصلہ کریں جو اللہ نے اتارا، ان کی خواہشوں کا کہ کوئی خیال نہ کریں. اور فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا، حضور نے بھی یہی حکم فرمایا کہ جو اللہ کے قرآن میں ہے اور تورات ہے اسی کے مطابق میں فیصلہ کروں گا اگر چاہتے ہو. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَيْ آرَاءَهُمْ الَّتِي اسْتَمَعُوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا بِسَبَبِهَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رُسُلِهِ. اللہ نے فرمایا کہ ان کی خواہشوں کی آپ پیروی نہ کریں، وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ رعایت مل جائے، آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، بالکل ان کی خواہشوں کی قطعاً خیال نہ کریں اور نہ پیروی کریں. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ أَيْ لَا تَنصِرِفْ عَنِ الْحَقِّ الَّذِي أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ إِلَىٰ أَهْوَاءِ هَٰؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ الْأَشْقِيَاءِ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں، ان جاہلوں کی خواہشات کی طرف توجہ ہی نہ کریں. وہ تو اصل میں یہ چاہتے تھے نا کہ بھی اگر فائدہ ہو گیا تو حضور سے فیصلہ کرا دیں گے، اور نہ ہوا تو پھر نہیں کرائیں گے. آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی خواہشات کی اتباع کرنے کی. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً ومنهاجا. قال ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يوسف بن اسحاق عن ابي اسحاق التميمي عن باس لكل جعلنا منكم شرعة، سب کے لیے اللہ نے شرع مانا سبیل راستہ بنایا. وحدثنا ابو سعيد قال حدثنا وكيع بن سفيان بن اسحاق التميمي عن باس ومنهاجا قال وسنتاً، اور ان کے لیے راستہ اور سنت اور طریقہ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اپنے اپنے دور کے مطابق اللہ نے فرمایا. کما وکذا اللہ فی الناس شرعۃ ومنہاجا سبیلا وسنتا. وقضى روي عن مجاهد بن مسيح وقتادة والضحاك وسدي وإسحاق السبعي أنهم قالوا في قوله شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، راستہ اور دستور ہر شریعت میں ہر امت میں اللہ نے سب کے لیے ان کے حالات کے مطابق احکام دیے. وعن ابن عباس أيضا مجاهد وعطاء الخراساني اکثر شرعۃ ومنہاج سنت وسبیلا، مقدم مؤخر بات تو ایک ہی ہے. والاول انصب فان الشرعۃ وهي الشریعۃ ايضا هي ما يبتدأ فيه الى الشيء. شرع کا لفظ جو ہے یہ شریعت سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس سے آدمی ابتدا کرتا ہے. ومنه يقال الشرع في كذا ابتدا فيه، جیسے محاورات میں کہتے ہیں کہ اس نے اس کام میں ابتدا کی. وقضى الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء وهي ما يسرع فيها إلى الماء. أما المنهاج والطريق الواضح والسنن الطرائق، شریعہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ما يسرع فيها، جیسے کہ جس راستے میں یعنی پانی چلتا ہے، اور منہاج کا معنی تو ہوتا ہے کہ ایک راستہ کھلا ہوا واضح جس میں کوئی شبہ ہی نہ ہو. وتفسير قوله تبارك وتعالى شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس والله أعلم. ثم هذا إخبار الأمم المختلفة الأديان، اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے مختلف دین تھے، یہودیت تھی، نصرانیت تھی، ان کے ادیان جو گزرے ہیں. باعتبار ما بعث اللہ به رسول الکرام من الشرائع المختلفة في الاحکام المتفقة في التوحید، کہ اللہ نے ان کے بعد جو پیغمبر بھیجے ان کو پھر مختلف احکام عطا فرمائے. شریعت موسیٰ علیہ السلام میں کچھ احکام تھے، پھر شریعت عیسیٰ علیہ السلام میں کچھ احکام تھے. تو یہ اللہ تبارک، ہاں البتہ جو اصول تھے توحید کا، عقیدے کا، وہ ایک تھا. كما ثبت في صحيح البخاري عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الانبياء اخوة لألات ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول ارسله وسمه كل كتاب انزله.
اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح میں ذکر فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پاک نے فرمایا کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہم بھائی ہیں لیکن اللہ کی. کیا مانا؟ باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں. ایک ہوتے ہیں اشقاء. یاد رکھو اشقاء کا معنی ہوتا ہے کہ ماں باپ ایک ہو، وہ شقیق کہلاتے ہیں. اللہ کی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باپ تو ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں. جیسے ایک آدمی نے 4 شادیاں کی، ان سے اولاد ہے، وہ بھائی تو ہے لیکن وہ اللہ کی. اسی طرح اخیافی ہوتے ہیں. اخیافی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ ہے. ایک شوہر اس کا پہلے تھا، اس نے طلاق دے دی، تو دوسرے نے شادی کر دی، تو وہ اس کو کہتے ہیں اخیافی. تو شقیق اللاتی اور اخیافی. تو حضور نے بتایا کہ ہمارا دین ایک ہے، اصول ایک ہے، سب ایک ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے پہلے جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے ان سب کو ہم نے یہی وحی فرمائی کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، اسی کی عبادت کرو. وقال تعالی ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا، رسول بھیجا، نبی بھیجا، اور ان سب کو یہی دعوت دی، ہدایت دی کہ دعوت دے قوم کو فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، شیاطین کی عبادت سے بچ جاؤ، بتوں کی عبادت سے بچ جاؤ. وَأَمَّا الشَّرَائِعُ مُخْتَلِفَةٌ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ حَرَامًا. باقی رہ گئے کہ شرائع جو ہیں وہ مختلف تھے، یعنی اوامر ہیں، نواہی ہیں. تو کبھی ایک شریعت میں ایک چیز حرام تھی، دوسری میں حلال ہو گئی. ثم يحل بشریعت الاخرى وبالعكس وحقیقا وخفیفا ويزداد بالشدة بهذه دون هذه. اچھا کبھی ایک شریعت میں حکم نرم تھا، دوسری میں سخت ہو گیا. وذلك لما له تعالى في ذلك من الحکمت البالغة والحجة الدابغة. اس لیے کہ اس چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں کہ کب کیا حکم دینا ہے، کس وقت کیا حکم دینا ہے، کس حکم میں سختی ہے، کس حکم میں رعایت کرنی ہے. قال سعید بن ابی عروبہ قال قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبیلا وسنة والسنن مختلفة. یعنی طریقے جو تھے مختلف تھے. وہاں ہی ابھی توراۃ شریعہ اور انجیل شریعہ. تورات میں ایک شریعت تھی، انجیل میں ایک شریعت تھی. فالفرقان شریعت یحل اللہ فیہا ما یشاء ویحرم ما یشاء. اسی میں اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا اور ایک میں حرام کیا ہے. لِيَعْلَمَ مَن يُطِيعُهُ مِمَّن يَعْصِيهُ. تاکہ اللہ جانے کون اطاعت کرنے والے ہیں اور کون نافرمانی کرنے والے ہیں. والذی لا یکن اللہ غیرہ التوحید والاخلاص للہ الذی جاءت به جمیع رسل علیہم الصلاۃ والسلام. اور اللہ تبارک و تعالی جو اصول ہیں ان کے خلاف تو جو بھی کرے گا کبھی قبول نہیں فرمائیں گے. اور وہ اصول کیا ہے؟ توحید، خالص اللہ کی عبادت. اسی کو لے کے سارے پیغمبر آئے ہیں. یاد بھی جمیع رسول سبقا وقیلا المخاطب بهذه الآیت هذه الامہ ومعنى لكل جعل القرآن من قیۃ مبشرۃ منهاجا ای هو لکم کلکم تقتدون به. اور بات کہتے ہیں کہ اس ضمیر کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہی راستہ ہے، یہی منہاج ہے، یہی دستور حیات ہے. یہ تمہارے لیے سب کے لیے اسی میں دستور ہے، اسی کی اتباع کرو. اس لیے فرماتے حضرت ضمیر منصوبی کرے اللہ منکم اجعلناہ. ضمیر یہاں محذوف ہے یعنی قرآن. شریعت شرعتن ومنہاجن اے سبیل المقاصد. صحیحت راستہ ہے صحیح مقاصد کی حاصل کرنے کا. وسنت ہے طریقا مستقن واضحا بینا. اور ایسا راستہ ہے جو کھلا ہے، واضح ہے، بین ہے. هذا مضمون ما قول الجلیل مجاہد رحمہ اللہ تعالی والصحیح القول الاول. مفسر فرماتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ درست ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ نے رستہ اور طریقہ الگ بنایا تھا. تو اس کا تعلق سابقہ کتابوں سے ہے.
ويدل على ذلك قوله تعالى بعده ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وهم أمة واحدة. اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سب کو ایک امت بنا دے. فلو كان هذا خطابا لهذه امتي لما صح ان يقول الله تعالى شاء الله جعلكم امة واحدة محمد. تو اللہ اگر یہ خطاب بھی قرآن کا حضور یعنی حضور کی امت کو ہوتا تو حضور کی امت تو ایک ہی ہے, اس کو کیا مانا کہ امت واحدہ ہم بنا دیتے, تو وہی پہلا قول صحیح ہے. ولكن هذا خطاب لجميع الامم واخبار قدرته تعالى العظيمه الذي لو شاء جميع الناس لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعه واحده لا ينسخ شيء منها. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو سب کو ایک دین پہ اکٹھا کر دیتے, ایک شریعت پہ اکٹھا کر دیتے اور کوئی حکم جو ہے وہ منسوخ نہ ہوتا. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة, ہر رسول کے لیے شریعت علیحدہ تھی. ثم نسخ بعضها برسالة الآخر الذي بعده, پھر اللہ نے اس کے بعد احکام کو منسوخ کر دیا, یہ سب احکام کو منسوخ کر دیا جو اس کے بعد کتاب بھیجی گئی. حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلی اللہ علیہ وسلم, حتیٰ کہ اللہ نے حضور کو بھیجا تو سارے دین منسوخ ہو گئے, ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں, ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں. الذی اتسعوا الی اہل الارض خاطبۃ, اور اللہ نے تمام اہل زمین کے لیے حضور کو نبی بنا کے بھیجا. وجعلہ خاتم الانبیاء کلہم, اور اللہ نے حضور کو خاتم الانبیاء بنایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, جس کی وضاحت حضور پاک نے خود فرما دی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. خاتم کا معنی یہ ہے, یہ معنی نہیں کہ مہر ہے, معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم, أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويصيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے شرائع مختلف فرمائی ہیں, اس میں اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں. کون عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا, کون نافرمانی کرتا ہے اس کو عذاب ہوگا. جو انہوں نے کیا یا کرنے پر انہوں نے عزم کر لیا. وقال عبداللہ بن کثیر فیما آتاکم یعنی من الکتاب. تو اب جناب یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ہیں سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام. اچھی طرح سمجھ لیں, آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن شریعت کوئی نہیں, کتاب کوئی نہیں, احکام کوئی نہیں. اس لیے اول رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے, جہاں سے احکام اوامر شرائع شروع ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام جو ہیں بے شک وہ نبی ہیں, خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں, لیکن ان کو اللہ نے زمین میں بھیجا تھا اس لیے کہ ایک تو زمین میں آبادی ہو, اللہ کی مخلوق پیدا ہو, اور پھر زمین کے اندر جو نظام ہیں وہ اپنے اولاد کو سکھائیں کہ کاشت کیا ہے, کھیتی باڑی کیا ہے, جانوروں کو کس طرح پالا جاتا ہے, درخت کیسے اگائے جاتے ہیں. یہ ساری تعلیمات اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی, اور ان کو اللہ نے مختلف بولیاں بھی سکھلائیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل جو تھی وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی, اور پوری دنیا میں نسل آدم. حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اولاد آدم میں سے ہیں, یاد رکھیں حضرت آدم کی اولاد. لیکن نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں 10 صدیاں ہیں, 1000 سال. اور اس میں اور بھی پیغمبر آئے ہیں, شیس آئے ہیں,
لیکن شریعت والے کوئی نہیں. اور نوح علیہ السلام ولد آدم میں ہے. اور اس دور میں انسانوں کی اعمال جو تھی نا جی، اعمال بہت طویل تھی. 2000 سال، 1000 سال، 3000 سال، 500 سال عمر ہوتی. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کی عمر مبارک جو ہے وہ بھی 1050 سال. یہ جو مشہور ہے نا جی 950 سال، قرآن میں ہے کہ الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 کم 50 سال. تو یہ مدت دعوت ہے کہ 950 سال انہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی ہے. یہ مدت آپ کی عمر نہیں ہے. بات سمجھیں، کیونکہ 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، پھر طوفان آنے کے بعد بھی آپ 50 سال زندہ رہے، تو 950 سال کہتے ہوئے. تو 950 سال جو ہے وہ مدت دعوت ہے، مدت تبلیغ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے وہ اپنی امت کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ 950 سال گزر گئے. اور جب نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب کوئی ان میں ایمان نہیں آئے، اور انہوں نے بھی ظلم و ستم کی نوح علیہ السلام پہ انتہا کر دی. تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ اب زمین میں ان کافروں کا کوئی گھر نہ بچے. کیا مانا؟ کوئی آدمی نہ بچے. اور وجہ بھی بیان کی کہ انک ان تذرہم، اگر آپ نے ان کو چھوڑ، یضلوا عبادک، یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور آگے جو ان کی نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی فاجر ہوں گے اور کافر ہوں گے، ہم میں بھی مسلمان پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں. یہ نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا کہ اللہ نے بدلا دیا کہ آپ کی دعا قبول ہے. اب آپ کی امت کی ہلاکت کا وقت آ گیا. اچھا، اسی لیے ایک جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں نا جی، گمراہ فرقے، فرقے ضالہ جو ہیں، یہ بھی اللہ کے قرآن کی آیات کے معنی بدل دیتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، معنوی بھی اور لفظی. آپ اچھی طرح سمجھیں. اب مثلا قرآن میں ہے نا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. خمس لا يعلمهن الا اللہ. حضور نے فرمایا 5 چیزیں ایسی اللہ نے علم کسی کو نہیں دیا ہے، کسی نبی کو نہیں دیا، کسی فرشتے کو نہیں دیا، کسی ولی کو نہیں دیا. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا کہ کب آئے گی. نشانیاں بتلائی ہیں لیکن قیامت کب ہوگی یہ نہیں بتایا. یہ بھی بتایا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کون سا جمعہ؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ نے بارشوں کا علم بھی کسی کو نہیں دیا ہے کہ کہاں برسے گی، کب برسے گی، کتنے قطرے آسمان سے گریں گے، یہ علم بھی کسی کو نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اسی کو علم ہے اب بھی آئندہ بھی کہ جو ارحام میں ہے، یعنی جو مادہ کے پیٹ کے اندر ہے، رحم کے اندر ہے، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بچہ ہے، بچی ہے، شقی ہے، سعید ہے، فرما بردار ہے، نافرمان ہے، کبیر ہے، جمیل، اللہ کے سوا کوئی نہیں. 3 چیزیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. پتہ نہیں میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا.
کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہنستے کھیلتے ہوئے آرام سے نماز پڑھی جماعت میں، وضو کیا، نماز پڑھی، سجدے میں روح نکل گئی، بالکل کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ چار چیزیں۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کسی بندے کو یہ پتہ نہیں کہ کس زمین پہ میری موت آئے گی، مکے میں آئے گی، مدینے میں آئے گی، عرب میں آئے گی، عجم میں آئے گی، اپنے ملک میں آئے گی، سفر میں آئے گی، کہاں آئے گی کوئی پتہ نہیں۔ تو ان 5 چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ جیسے کہ تاریخ میں بھی آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، اس بادشاہ کے نام میں کچھ اختلافات ہیں، کیونکہ تاریخی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں نا، تاریخ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو ملا وہ لکھتا گیا، جو ملا وہ لکھتا گیا، جو ملا وہ لکھتا گیا، وہ تحقیق کرنے تو نہیں بیٹھتا نا۔ مورخ جو ہے مورخ ہوتا ہے، محقق نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ اس نے ایک واقعہ لکھنا ہے، میں حرم میں گیا، میں مکے میں گیا، اتنے دروازے تھے، اتنے حاجی تھے، طواف فلاں وقت میں ایسے تھے، فلاں وقت میں ایسا تھا، فلاں وقت میں ایسا تھا، میں فلاں جانب سے داخل ہوا، فلاں جانب سے نکل گیا، تو بس ایک لکھتا چلا جائے گا، اس کی تحقیق نہیں ہوگی کہ بھائی کس دروازے سے جانا چاہیے اور کس سے نکلنا چاہیے، اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور بھائی اس باب کو باب ام ہانی کیوں کہتے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں، اس کو باب ابی العباس کیوں کہتے ہیں اس کا کام ہی نہیں کہ تحقیق کرے، وہ تو لکھے گا بس۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ رحمت دو عالم کے بعد، خیر القرون کے بعد، یعنی پھر جتنے علماء خیر القرون میں ہیں، صحابہ میں ہیں، تابعین میں ہیں، تبع تابعین میں ہیں، انہوں نے حضور کی حدیث اور قرآن کی خدمت کی ہے، تاریخ میں نہیں پڑھے ہیں۔ انہوں نے یہ محنت کی ہے کہ قرآن پاک کے اس لفظ کی تفسیر کیا ہے، قرآن پاک کے اس لفظ کی قراءات 7 میں سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ محنت کی ہے کہ یہ جو راوی روایت کر رہے ہیں ان کے احوال کیا ہیں، اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت تو کوئی کمپیوٹر نہیں تھا نا، کوئی سہولت نہیں تھی نا، 50,000 انسانوں کے بارے میں احوال جمع کرنا کو بچوں کا کھیل تھا۔ اور لاکھوں حدیثوں کو یاد رکھنا، محفوظ رکھنا، لکھنا، یہ کوئی بچوں کی بات تھی، کھیل تھا، کوئی کتابت تھی، کوئی ان کے پاس پرنٹر تھے، کوئی ٹائپ رائٹر تھے۔ اب تو آ گئے نا کہ آپ بولتے جائیں اور ٹائپ خود بخود ہوتا جائے گا۔ تم نے تو سارا کام قلم سے کیا ہے، دماغ سے کیا۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات جو تھی وہ خدمت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، خدا کی شان ہے کہ قرآن پاک کے کئی مراحل ہیں، ایک تنزیل ہے، تکمیل ہے، تمکین ہے، تدوین ہے، یاد رکھو۔ سب سے پہلے تو قرآن نازل ہوا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ تنزیل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ تکمیل ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرا دین مکمل ہو گیا۔ پہلے تنزیل یاد رکھیں، جو میرے پڑھے لکھے بھائی ہیں وہ یاد رکھ لیں۔
کہ پہلے تنزیل ہے پھر تکمیل ہے. تکمیل کے بعد کیا ہے؟ تمکین ہے. تمکین کے بعد کیا ہے؟ تدوین ہے. جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ نے حضور کے صحابہ سے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض ولیمکنن لکم دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ نے فرمایا ایمان والو، میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، میں تمہیں زمین کی خلافت دوں گا، بادشاہ بناؤں گا، امیر المومنین بناؤں گا، تاکہ تم اس دین کو تمکین کرو، نافذ کرو پوری دنیا میں. تو اب دیکھ لو، تنزیل حضور کے زمانے میں ہوئی، یاد رکھو، تکمیل بھی حضور کے زمانے میں ہوئی، اور تمکین جو ہے مکناکم فی الارض وہ صحابہ کے زمانے میں. کہ اب جناب صحابہ کے زمانے میں مشارق الارض و مغاربہا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان تک، یعنی خلفائے ثلاثہ ابی بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم، ان کے زمانے تک 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. خود دیکھ لینا جی کہ کہاں ہے اسپانیہ، نقشہ اٹھائیں اور اس کو دیکھیں کہ اسپین کہاں ہے، اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں پھر ماورا نہر سین چین کہاں ہے، پھر وہ اسٹیٹ کہاں ہے رشین، کہ تاجکستان ہے، داغستان ہے، سمرقند ہے، تاشقند ہے، بخارا ہے، وہ کہاں ہے. اور اس کے بعد پھر ایشیا پہ نظر ڈالیں گے، ہند کہاں ہے. یہ سارے علاقے کس نے فتح کیے ہیں؟ اصحاب محمد مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ سارے علاقے جو تھے، حتیٰ کہ ہند میں، گجرات میں، بھروچ میں، ان سب علاقوں میں صحابہ پہنچے. کہیں صحابہ نہیں پہنچے، تابعین پہنچے. محمد بن قاسم پہنچا راجہ داہر کے مقابلے کے لیے، اور وہ دریا کے کنارے سے چلتا سندھ میں داخل ہوا، اور جا کے راجہ داہر کی حکومت کا تختہ الٹ ڈالا اور پورے اس علاقے میں اسلام پھیلایا. اسی لیے سندھ جو ہے گویا یہ باب الاسلام ہے، اسلام داخل ہوا ہے. اسی لیے آپ نے کبھی غور کیا ہے، یا میرے خیال میں جو ٹوپی پہنتے ہیں سندھی، انہوں نے بھی کبھی خود غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان کا آگے جو ہے نا ایسے محرابی بنی ہوئی ہے، مانا یہ ہے کہ سجدے کی جگہ خالی ہے، علامت ہے محراب کی، کیونکہ وہ تو باب الاسلام ہے. سب سے پہلے قرآن پاک کی سندھی زبان میں تفسیر جو لکھی گئی ہے وہ سندھ سے ہے. یہ جو مخدوم ہے نا، حالانکہ ان کے دادا تھے عمر نور رحمت اللہ علیہ نے لکھی. اب تو جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، اللہ ہدایت دے، بس ان کی تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اور دو طریق قرآن پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دادا جو تھے وہ اتنا بڑا عالم تھا، اس نے تفسیر لکھی. اسی طرح بڑے بڑے مشائخ پیدا کیے ہیں ہند نے، ٹھٹھا نے، امروٹ نے، ہالیجی نے، دیبل نے، بڑے بڑے علماء اور اولیاء کی ایک کھیپ ہے. نظر ڈالے تو پوری ایک کھیپ نظر آئے. اور بدقسمتی ہے کہ آج شرک و بدعت کا گہوارہ بھی سندھ بن گیا. اب جا کے دیکھیں کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ کیا ہوتا ہے، ساون شریف میں شہباز قلندر کی مزار پہ کیا ہوتا ہے، کراچی میں عبداللہ غازی رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ کیا ہوتا ہے. یہ تو بڑے لوگ تھے، یہ تو پورے عالم کو توحید کا درس دینے کے لیے آئے تھے.
یہ تو سارے عرب چھوڑ کے تیرے ملک میں آئے تھے کہ دین پہنچائیں. کسی نے لاہور میں ڈیرا لگایا حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ نے، میاں محمد میر رحمت اللہ علیہ نے. کسی نے پاک پٹن میں فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے. کسی نے ملتان میں وہاں آ کے جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نے. اسی طرح پھر اج شریف میں، اسی طرح آگے بڑھتے جائیں. یہ تو ساری سرزمین پہ اولیاء اللہ آئے اس لیے تھے کہ اسلام آئے. ہندوستان میں جب اسلام آیا ہے تو یا تو شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے جس نے اسلام کے لیے کام کیا ہے. شاہ ولی اللہ آئے، شاہ عبد العزیز آئے، اس کے بعد شاہ رفیع الدین آئے، شاہ عبد القادر آئے، پھر شاہ اسماعیل شہید آئے، پھر سید احمد بریلی آئے، اور اسی طرح پھر ان کے بعد ان کے خلفاء آئے. انہوں نے کام کیا ہے. یا پھر اولیاء اللہ نے کام کیا ہے کہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ آئے، حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ آئے، حضرت سری سٹی رحمت اللہ علیہ آئے، حضرت سلیم الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آئے. ان لوگوں نے تو دین اسلام پھیلایا تھا. اب جو بعد میں آئے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، انہوں نے اپنے باپ دادے کی قبروں کو بیچ دیا ہے. وہاں عرس لگا دیے، میلے لگا دیے، سرکسیں لگا دی، تھیٹر لگا دیے، ڈانس کرنے والی عورتیں اور گانے والی عورتیں اور قوالیوں کے بہانے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں بھی تماشا ہوگا تو لوگ زیادہ آئیں گے نا. لوگ تماشا دیکھ رہے تو زیادہ آتے ہیں نا. جب زیادہ آئیں گے تو چلو 200 روپے بھی بازار پہ ڈالیں تو ان کا تو 10-20 لاکھ بن جائے گا نا. اسی لیے اقبال رویا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. اس نے کہا یہ ان کے خاندانوں میں پیدا ہوئے پھر یہ بارش بن بیٹھے. زاگوں کے تصوف میں ہے عقابوں کا نشیبن. وہ تو عقاب تھے، یہ کب آگے بیٹھ گئے. تو اس لیے خدا کے لیے اللہ کے دین کو سمجھیں. حضرت نوح علیہ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت سے زیارت ہوئی. تو انہوں نے ان سے پوچھا ملک الموت سے کہ دیکھو بھائی تم نے مجھے زیارت تو کرا دی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ میں کتنی مدت زندہ رہوں گا، میری عمر کتنا باقی ہے. تو اسرائیل نے ایسے اشارہ کیا اور غائب ہو گیا، آنکھ کھل گئی. اب بادشاہ کو نیند نہ آئے. اب بلاؤ جناب مولویوں کو، کیونکہ جب مرنا ہو پھر مولوی کام آتا ہے نا. نہیں، ایمان سے ناراضگی کی بات نہیں ہے، دکھ کی بات ہے. اب تمہارے علاقے میں اس کے ایمان سے کہو اگر کوئی مر جائے تو جنازے کے لیے کبھی کسی کالج کے پرنسپل کو، پروفیسر کو، کسی لیکچرر کو، کسی ڈاکٹر کو بلایا ہے آپ نے؟ ان کو وہ پڑھنا ہی نہیں آتا، جنازہ کیا پڑھائیں گے؟ پھر مولوی کی ضرورت پڑے. مسلمان ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ ایک بندے کو کتنی چادروں میں کفن دیا جاتا ہے. مرد عورت کے کفن میں کیا فرق ہے؟ پھر بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ مولوی جو تھے وہ داڑھی رکھا کر انہوں نے صرف یہی کام سیکھ لیا ہے، مردے کو نہلانا، دھلانا، اسکاف کرنا، قبر میں دفنانا، ختم تصویر، ختم کبیر، ان کی روٹی چلتی رہتی. پھر تیسرے دن کل شریف، 7 جمعرات شریف، اس کے بعد 40واں شریف. اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جاتا ہے اور اس مولوی کی بھی روٹی چل رہی ہے. اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہو، بس یہ ختم صغیر، ختم صغیر میں جو آیتیں پڑھتا ہے اس کو ترجمہ پوچھ لو، اگر وہ بتا دینا جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا. اس نے پڑھائی نہیں تو آئے گا کیا؟ اس نے یاد کیا روٹی کھانے کے لیے بڑی لمبی لمبی. اچھا اگر کھانا اور بڑا خیرات میں زبردست ہو، بریانی شریانی ہو، کوفتے قورمے ہو، تو مولوی صاحب بڑا رو کہ لمبی دعائیں کریں. کبھی ایسا کرو جناب باجرے کی روٹی ہو، 3 دن کی کھٹی لسی مولوی صاحب کے آگے رکھو، کہو جی ختم شریف پڑھ لو میرے باپ کے لیے. اگر وہ ختم پڑھ لے نا جو مرضی ہے مجھے کہنا.
تو معلوم ہوا کہ ختم اللہ کے لیے نہیں، حلوے کے لیے۔ مسئلہ سمجھ سکتے ہو، تم بھی کوئی بچے سے نہیں ہو، سب جانتے ہو، تمہیں بھی پتا ہے کھوٹا کھرا کون ہے، تمہیں بھی پتا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کون ہیں اور میراثیوں کو بلا کے قبروں پر ڈانس کرانے والے کون ہیں۔ تمہیں بھی پتا ہے پورے انڈو پاک میں، بنگلہ دیش میں نظر ڈالیں کہ جہاں علماء حق گئے ہیں، دیوبندی گئے، تبلیغی گئے، اہل حدیث گئے، انہوں نے مدرسے قائم کیے، قرآن و حدیث کے مرکز بنا ڈالے ہیں، اور جہاں یہ تیرے حلوائی گئے انہوں نے جناب قوالیاں اور عرس اور تماشے اور یہ بنایا ہے۔ مجال ہے کہ بزرگوں کی مزاج پہ انہوں نے کبھی حدیث کا ختم کرایا ہو؟ تمہیں نہیں پتا ہے؟ کچھ چھوٹے بچے ہو، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، عقل نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو اسی لیے بھیجا تھا کہ بزرگوں کی مزار پہ گانے گواؤں اور وہاں ڈانس ہوں اور وہاں میلے ہوں اور ٹھیلے ہوں اور وہاں موت کے کنویں ہوں اور رقص ہو اور سرکس ہو۔ اچھا ایمان دیکھو، یہ جو کراتے ہیں ان کے باپ دادی کے اس کا ثواب پہنچے گا، یعنی گانا گانے کا ثواب ہو، سرکس کے تماشے کا ثواب ملے گا۔ اور جہاں جہاں علماء حق گئے انہوں نے چھوٹی سی مسجد تھی، مدرسہ بنا دیا، ایک کمرہ ملا مدرسہ بنا دیا۔ کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی نحو پڑھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ نے ہر جگہ جو ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت میں حضور کے سب سے زیادہ قریب یہی لوگ ہوں گے علماء جو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ درود زیادہ پڑھے گا، تو سب سے زیادہ درود پڑھنے والے تو علماء ہیں کہ ایک سیکنڈ میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حضرات جو ہیں انہوں نے اگر کبھی 12 ربیع الاول کو صلاۃ و سلام پڑھنا ہو، اللہ نے محروم رکھا ہے، وہ نبی والا درود نہیں پڑھیں گے، وہ اپنا بنایا ہوا پڑھیں گے، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ حضور والا درود آتا ہی نہیں ہے، پڑھتے نہیں۔ اگر کوئی کبھی پڑھ لے گا یا رب صلی وسلم دائما ابدا، وہ بھی غلط پڑھے گا، اس کو آتا ہی نہیں۔ جب آپ کے ہاں بڑے بڑے برسٹر جو ہیں ان کو سورت قل ہو اللہ احد نہ آتی ہو تو اور آدمی کا کیا حال ہوگا؟ بڑے بڑے برسٹ اعلیٰ دماغ رکھنے والے ماشاءاللہ، لیکن سورت سب سے چھوٹی قل ہو اللہ آدمی آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال بادشاہ کو اب جناب فکر لگ گئی، یہ 5 جو ہیں، کیا 5 کہنے میں 5 گھنٹے زندہ رہوں گا، 5 دن زندہ رہوں گا، 5 مہینے زندہ رہوں گا، 5 سال زندہ رہوں گا، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ابھی مولوی بلاؤ۔ مولوی صاحبان جب آئے تو مولوی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک درباری اور سرکاری ہوتے ہیں اور ایک اللہ والے ہوتے ہیں۔ اب بھی ہیں آپ کے ملک میں وظیفہ خوار، ماشاء اللہ خطیب بنے ہوئے ہیں، وظیفے لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جس کا کھاتے ہیں وہ گانا بھی اسی کا گاتے ہیں، بیچارے کدھر جائیں؟ تو جب وہ درباری آئے مولوی صاحبان بڑے پگڑیاں شگڑیاں باندھ کے جناب جبے کبے ڈال کے ماشاءاللہ، تو بادشاہ نے خواب سنا ہے، انہوں نے کہا حضرت بادشاہ کمال کرتے ہو، یہ تو اشارہ ہے کہ آپ انشاءاللہ 500 سال زندہ رہیں گے۔ اس نے کہا ان کو نکالو، اس نے کہا 500 سال یعنی میں زندہ رہوں گا، چور چور کے مروں گا، جاؤ دبا ہو جاؤ، نکلو یہاں سے۔ اور جو ان کے بعد والے آئے انہوں نے کہا بھی یہ 500 سال پہ تو چڑھ گیا، انہوں نے کہا جی اشارہ تھا کہ 50 سال زندہ رہیں گے۔ اور نے کہا یار جی میں نہیں مانتا۔ بہرحال پھر یہ خواب جو ہے محمد ابن سیرین کی خدمت میں گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہہ دو
کہ یہ جو اشارہ تھا نا، اشارہ تھا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، جو بات تم پوچھ رہے ہو وہ ان 5 چیزوں میں ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، میں کیسے بتا دوں؟ یہ تو ان 5 چیزوں میں شامل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، آپ پوچھتے ہیں میں کیسے بتا دوں آپ کو؟ یہ عام دھوکہ دیتے ہیں نا، تو کہتے ہیں جی کہ ملک الموت کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ ایک دن میں کتنے لاکھ مریں گے، کہاں مریں گے، یہ علم نہیں ہے جناب، ان کے پاس وہ لسٹ آ جاتی ہے، جیسے جیل میں لسٹ آ جاتی ہے نا، ڈیتھ وارنٹ آ جاتے ہیں کہ کتنے کو پھانسی چڑھانا ہے اور کتنے کو رہا کرنا ہے، کتنوں کی قید ختم ہو گئی۔ علم غیب نہیں ہوتا سپرنٹینڈنٹ جیل کو۔ اسی طرح ملک الموت کو بھی کوئی علم غیب نہیں ہوتا، 1 سال کا اس کو کشف مل جاتا ہے، یعنی اس کی لسٹ مل جاتی ہے کہ اتنے آدمیوں کی موت ہے فلاں 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 جگہ پر، اور اللہ نے اس کو اتنی توفیق دی ہے کہ وہ سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جناب اب یہ ہے، اور جو باقی ہے بات یاد رکھو، اور جی آج کل تو محکمہ موسمیات والے بھی بتا دیتے ہیں بارش کا، اللہ کے بندے بارش کا جو ہے پورے عالم کا تو نہیں بتا دیتے نا تمہیں، پوری دنیا کا، اور پھر یہ بھی نہیں بتا دیتے کہ کتنے پانی ہوگا، کتنا گرے گا، اندازہ ہے، اچھا وہ بھی ضمنی ہے، کبھی ٹھیک ہو گیا کبھی غلط ہو گیا، اللہ کا علم تو کبھی غلط نہیں ہوتا، وہ تو قطعی ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی، اللہ کے بندے جس عورت کو لے جاؤ گے الٹرا ساؤنڈ کے لیے اسی کے بارے میں ڈاکٹر بتائے گا نا، جو مچھلیاں دریا میں ان کا الٹرا ساؤنڈ کون کرے گا؟ یہ تو ماتحت الاسباب ہے، اللہ کا علم جو ہے ما فوق الاسباب ہے، اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گھڑی دیکھ کے میں ٹائم بتا دوں، یہ کون سا علم ہے، یہ کمال ہے۔ اور وہاں ایک نہیں لفظ ہے، یعلم ما فی الارحام، جو ارحام کائنات میں ہے ان سب کا علم اللہ کو ہے۔ اچھا آپ کا الٹرا ساؤنڈ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہوگی، یہ بھی بتا دیتا ہے کہ بچہ اچھا شریف ہوگا یا خبیث ہوگا، یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ غریب ہوگا یا امیر ہوگا، لیکن اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اب بچہ پیٹ میں ہے، ماں کے رحم کو ہی لکھ دو، اس کا رزق بھی لکھ دو، اجل بھی لکھ دو، شقاوت و سعادت کے فیصلے بھی لکھ دو، وہ میں اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کر چکا ہوں۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ اور بعد میں نے کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے باطل فرقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جناب یہ وہابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علم ارحام اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اب دیکھو نوح علیہ السلام کو ارحام کا علم تھا نا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ انکا انتظرہم نہیں یضلوا عبادک فلا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا نا لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور آگے جو ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فاجر و کافر ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام کو ارحام کا علم تھا نا، تبھی بتا رہے ہیں نا کہ آئندہ اولاد کیسے پیدا ہوگی، اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ یہ حضرت اللہ کے قرآن کو بدلنے والی بات ہے۔ مانا یہ تھا کہ 950 سال کا تجربہ جو تھا وہ یہ بتا رہا تھا، ایک نسل آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، سب کافر۔ تو نے فرمایا اب آئندہ بھی جو آئیں گے ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ تجربہ تھا، علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو اللہ سے پوچھتے کہ اچھا اللہ میاں طوفان تو آئے گا، لیکن علامت کیا ہے، کب آئے گا طوفان؟ تو عالم الغیب کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ طوفان کب آئے گا۔ اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، اللہ میاں کشتی کیا ہوتی ہے؟ تو عالم الغیب کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کشتی کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ کوئی گھبرانے کی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ نے جبریل بھیجا کہ جا کے نوح علیہ السلام کو سمجھاؤ، اس طرح لکڑی کے پھٹے کاٹے، ایسے میخیں لائیں، اس کا نقشہ یہ ہوگا، اس طرح جا کے وہ کشتی بنے گی، وہ کشتی کو بنائیں، آپ ان کو سارا سکھا دیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے لکڑی پر درخان جو ہمارے کام کرتے ہیں، یہ کام سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے، اور ساتھ اللہ
نے یہ بھی فرمایا تو خاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. اب پھر مجھ سے ان ظالموں کے لیے دعا نہ مانگنا. اب انہوں نے غرق ہونا. یا اللہ غرق تو ہونا ہے. کشتی بھی بن گئی. اچھا لوگ آتے وہ ہنستے مذاق بناتے, دیکھو جی نوح علیہ السلام کا دماغ چل گیا ہے. کشتی دریاؤں میں چلتی ہے یا خشکی پہ چلتی ہے؟ خشکی پہ بیٹھ کے کشتیاں بنا رہا ہے. دماغ خراب ہو گیا نعوذ باللہ. مجنون ہے, دیوانہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج بھی یہی ہے جو علماء حق ہیں سب ان کو کہہ رہے ہیں یار چھوڑو یار یہ تو بیچارے پاگل ہیں بیوقوف ہیں. ان کو عقل ہوتا نا جی ایک خواب دکھا کے کروڑوں روپے کما لیتے ہیں. عقل تو ان کو ہے نا جھوٹے خواب بنا کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. آج تو تم میری ہنسی اڑا رہے ہو, مجھے دیوانہ کہہ رہے ہو. ایک وقت آئے گا جب ہم بھی آپ کی ہنسی اڑائیں گے. لیکن وہ کب ہوگا اللہ نہیں. وہ طوفان کب ہے؟ اذا جاء امرنا وفارت النور. جب میرا حکم ہوگا یہ تنور جو ہے نا جس میں آگ جلتی ہے اس سے بھی پانی ابلے گا. دیکھو نا تنور یہ بنایا جاتا ہے تو نیچے زمین سے نہیں کھودی جاتی, بڑی چھوٹی سی جگہ بنائی جاتی, تو اس میں بھی جب مانا زمین کی سطح کے اتنا قریب وہ پانی آ جائے گا. تو اللہ نے جب وہ آئے آپ ایسا کریں کہ اپنے خاندان کو بھی اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا لے کے کشتی میں سوار ہو جائیں. تو یاد رکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا. جب آیا تو پھر کوئی بھی نہ بچ سکا. تو یہ سارے واقعات ہمارے لیے سبق ہیں, تحدید ہیں, موعظت ہیں, ذکر ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی خیال رکھو. انہوں نے تو نوح کا انکار کیا تھا, تم اگر محمد مصطفیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا. دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. واللہ اعلم. میں نے میری بیوی نے حج کیا. طواف زیارت کے وقت دوران بیوی کو ہمواری کا فون آ گیا. طواف زیارت مکمل نہیں کر سکی, پاکستان چلے گئے. ماشاءاللہ آپ کی بیوی کا حج بھی نہیں ہوا, یا تو وہ مکمل کر لیتی نا اسی حالت میں. اب آ گئی ماہواری مکمل کر لیتی, چلو بعد میں وہ بطور جرمانہ ایک بدنہ دے دیتی بس, لیکن حج تو ہو جاتا نا. اگر اس نے طواف پورا نہیں کیا, یاد رکھو اگر 4 چکر کر چکی تھی الحمدللہ ہو گیا. اگر نہیں کیا تھا 1-2 چکروں میں حیض آ گیا چلی گئی, تو اب وہ واپس آئے عمرے پر اور آگے طواف زیارت بھی کرے اور یہاں ایک اونٹ یا بھینس یا گائے بھی ذبح کرے, اور طواف زیارت کے بغیر حج بھی نہیں ہوگا اور اپنے خامد بے حلال بھی نہیں ہوگی. اتنا عرصہ جو میاں بیوی ملتے رہے وہ گناہ کرتے رہے. حجر اسود کو بار بار بوسہ دینا ٹھیک ہے بالکل. جب حضور نے بوسہ دیا ہے تو بوسہ سنت ہے, کروڑ دفعہ دو. حضور نے تو اتنے طواف نہیں کیے, لیکن اگر ہم 100 طواف روز کریں, 10 کریں, 20 کریں, کوئی بات نہیں. اگر 100 روپے کی چیز لے کر ادھار پہ میں اس کو دیتا ہوں 6 میں 120, ہاں کوئی بات نہیں, وہ چیز دیتا ہوں. یہ نہیں کہ 100 دو اور 6 میں مجھے پھر 120 واپس کرنا, وہ تو سود ہے. کہتے ہیں جی کہ لوگ سپلائی پر گاڑیاں اور کمپنیوں کو دیتے ہیں, اس میں کمیشن لیتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی آدمی کمپنی کو گاڑیاں دیتا ہے, ڈرائیور دیتا ہے ڈھونڈ کے, تو اس کا حق نہیں ہے. وہ ان کا ملازم تو نہیں ہے کہ ان کے لیے وقت لگائے. ساس اور سسر والدین کے برابر ہیں, ان کے ساتھ کیسا اس نے سلوک کرنا چاہیے. جب والدین کے برابر ہیں, جو والدین سے کرتے ہو وہی ان سے کرو. اور کیسا سلوک کرنا چاہیے؟
بچے قرآن شریف حفظ کرتے ہیں، انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ ان کا حافظہ بھی ٹھیک کریں گے۔ ویسے آج کل یہ فضائل قرآن میں دعا ہوتی ہے حفظ قرآن کے لیے، وہ دعا پڑھوائیں، انشاءاللہ پھر حافظہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ کورٹ میرج کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، ولی الامر کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی لوگ زمزم سے کفن دھوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس ان کا ایک شوق ہے تو بس سمجھتے ہیں، شریعت میں کوئی حکم نہیں، نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا۔ عمرہ کرتے وقت پاؤں کی چھانگیں رکھنا، چھانگیں مطلب کیا ہے؟ کسی شیعہ کے گھر سے کھانا آئے تو کھائیں نہ کھائیں، وہ سنیوں کو جب کھانا دیتے ہیں نا اس میں کچھ نہ کچھ حرام ملا دیتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، عمرے کا ہو یا نفلی ہو یا حج کا ہو، کوئی بھی طواف۔ نیو یارک میں کچھ پیسے زمین پہ پڑے تھے، بہرحال مسلمان کے ہوں یا کافر کے، ان کے مالک کا اگر متا لگ سکتا ہے تو تلاش نہیں لگ سکتا ہے تو کسی فلاحی ادارے کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دے دے۔ 40 نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ایک روایت حدیث مبارک ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن فضیلت میں، فضائل میں معتبر ہے کہ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھے، تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو اور مسجد نبوی کے اندر پڑھے تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ ایک فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی صبح کی نماز 8 بجے پہنچا، 9 بجے زیارت کی، 10 بجے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، زیارت ہو گئی۔ کچھ لوگ کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں، کوئی بات نہیں، ڈالیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں دانے پاؤں میں نہ آئے۔ اگر کسی نے پیسے دیے تھے کہ کبوتروں کو دانا ڈالیں تو بالکل ڈالنا چاہیے، لیکن احتیاط کرو، اس جگہ ڈالو جہاں لوگ پاؤں کے نیچے نہ رکھیں، اللہ کا رزق ہے۔ وطر نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا ہاتھ باندھ کے، دونوں جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا جائز ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی جائز ہے۔ اب خدا کے لیے حضور کی امت میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ نہ ڈالو، جیسے کوئی مانگتا ہے ٹھیک ہے۔ سبحان رب العظیم کے بعد دعا، جو دعائیں حدیث میں ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا مانگ سکتے، اپنی دعائیں نہیں۔ میں ایک آدمی ہوں، میری ماں مر گئی ہے، ان کے لیے بالکل عمرہ کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، مدینہ شریف سے کریں، جہاں سے مرضی آئے کریں۔ نوح علیہ السلام ساری دنیا کے لیے تھے، اس وقت دنیا ہی وہی تھی جو نوح علیہ السلام کی موجود تھی، اور لوگ کہاں تھے؟ بھائی اس وقت تو وہی لوگ تھے نا جو نوح علیہ السلام یا آدم علیہ السلام کے زمانے تھے، اور تو کسی جگہ کوئی نہیں تھے۔ یہ تو پھر جو امت پھیلی ہے یہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھیلی ہے، سام، حام، یافس، جو کشتی میں گئے نا جی، اس کے بعد جو ہے وہ باقی تو سارے غرق ہو گئے نا، پھر ان کی اولادیں ہیں 3، حام، سام، یافس، ان میں سے پھر کچھ عرب، کچھ عجم، کچھ سوڈان، کچھ افریقن، اس طرح علاقے پھیلتے گئے۔ اس وقت تو وہ لوگ بھی وہی تھے، اور تو کوئی تھا نہیں نا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو مکے میں قریش تھے، اور کون تھا؟ یہی قبیلے تھے، چھوٹی سی آبادی تھی، اور تو کوئی بات ہی نہیں تھی، ان کا گزارا بھی صرف دم۔ اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو چھوڑا تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا، کوئی مکے میں بندہ ہی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی میں جگہ، کعبہ شریف بھی بنا ہوا نہیں تھا، صرف وہاں ایک علامت تھی کعبہ شریف کی، مٹی پڑی ہوئی تھی، کعبہ تو نہیں تھا، جو بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے آ کے بنایا، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين، شبابنا وشباب المسلمين، بناتنا وبنات المسلمين، ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم بارك الصالحين ناجحين راشدين فائزين برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے فتنوں سے اسلامی ملک کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.